تھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی۔ جب روز قیامت ہوگا یا قیامت کے نزدیک ہم پہنچ جائیں گے تو کیا کیا نشانیاں واضح ہوتی جا رہی ہیں جو اب ہو گئی ہیں؟ قیامت جو قائم ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ جب دجال آئے گا اور وہ اپنی جو انگوٹھی ہوگی یا وہ لوگوں کو پہچانے گا یا آئیڈینٹیفائی کرے گا تو اس میں کافر اور مومنین دونوں کا فیصلہ واضح ہو جائے گا۔ یا اللہ تو مجھے دوزخ میں ڈالنا۔ صحابہ نے کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جنت میں تو سب جائیں گے، میں محمد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جاؤں۔ ہمارے پاس دو ونرز آئیں گے، ایک مردوں کے مقابلے کے لیے اور ایک خواتین کے مقابلے کے لیے۔ دونوں کے لیے ہمارے پاس گاڑی موجود ہے۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ بہت اچھے انداز سے انہوں نے وہ جو راگ بھی چوز کیا، بہت ہی پیارا انداز بھی بہت پیارا۔ یہ منظر نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہ کہ بہت اچھے کلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ حضرت کا کلام انہوں نے پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا أَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله ولقاهم نضرة وسرورا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں، دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں۔
ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء، دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی، اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے۔ خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں۔ اور جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو، بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ۔ جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو، بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ۔ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے، اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں۔ لاکھ کوئی شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے، شہنشاہ کونین سے بے نیازی کا اظہار کرتا رہے۔ حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں۔ حق تو یہ ہے کسی کا بھی دارین میں بن محمد کے ہوتا گزارا نہیں۔ اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑپا
نہ ترسائیے، اپنے قدموں میں للہ، اپنے قدموں میں للہ بلوائیے، اب نہ تڑ پائیے، اب نہ ترسائیے، اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں، اس ریاض ہزیں پر کرم کیجئے، اب غم ہجر کا اس کو یارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر ایک اور سحری کی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی سحری کی ٹرانسمیشن جہاں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، وہاں آج اس عظیم المرتبت قربانی کا بھی ذکر ہے جسے ہم قربانی علی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کا دن اسلامی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا، زمین و آسمان پہ جو تاریخیں لکھی گئی ہیں اس تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آج کا دن انصاف کا دن ہے، صبر کا دن ہے۔ آج کا دن ہم جب سیرت علی کی بات کرتے ہیں تو آج یہ ان تمام چیزوں کا دن ہے جس کا ذکر آج علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ آج اس کی کامیابی کا دن، آج علی کے کامیاب ہونے کا دن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کامیابی کو کیسے شامل کرتے ہیں؟ ریفرنس کی حد تک میں یہیں تک کہہ سکتا ہوں، نہ میری ایسی ہستی کہ میں ان پہ بات کروں، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قربانی علی سے، سیرت علی سے ہم آج کی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں۔ ہم کسی طور پہ کہیں بھی کسی کی بھی برابری نہیں کر سکتے، کجا کہ وہ علی ہو، برابری ہو نہیں سکتی، لیکن کیا ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں؟ بس میرا سوال یہی ہے۔ اور بہتر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، باتوں کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے، فی زمانہ کیسے تقلید کی جا سکتی ہے، باتوں کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کی اور میری زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ کیا خوبصورت تعارف کروایا آج کے دن کا ظاہر آپ نے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت تعارف کروایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول ہیں، نبی ہیں، اور پھر ایک انسان ہیں اور ایک استاد ہیں۔ ان کے زمانے میں جو برے سے برا شخص بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ان پہ بھی آپ کا تاثر تھا، وہ بھی صادق اور امین تو مانتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے پردہ فرمایا، مجھے نہیں لگتا، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ میری تعلیم فرمائیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زوال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ اگر محبت ہے تو میرے خیال میں شناخت کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، ایک ٹارگٹ کلنگ اور ایک پلانڈ ڈیزاسٹر جو کرتے ہیں، مجھے وہ ابو جہل کے اس کردار میں بھی نظر آتا ہے جب ہجرت سے پہلے کا آپ نے امام علی سے کہا۔ یہ زوال شروع ہو چکا، لیکن آپ نے پھر فرمایا کہ میرے بعد کا ایک زمانہ ٹھہرائے گا، اس کے بعد پھر فتنہ ہے، تو یہ تقریباً کوئی 30-33 سال کا وقفہ بنتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ زوال جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں سے، شہنشاہ صاحب نقوی بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ، حنیف بھائی بہت شکریہ، میمونہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، صدیق بھائی ہمیشہ کی طرح ممنون، فصیح بھائی آپ کا شکریہ تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، اور انتہائی محترم ڈاکٹر مدنی۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ڈاکٹر صاحبہ شروع کروں۔ کوفہ شہر جو ہے نا، یہ حضرت عمر خطاب کا بنایا ہوا ہے، کیسی خوبصورت بات ہے، اور امام علی نے اس کا اپنا دارالحکومت بنایا، دارالخلافہ بنایا۔ یہ دیکھیے ذرا اس بات کو اس طرح سے دیکھیے کہ کوفہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ ایک پلان بناتا ہے، اور یہ پلان میں صرف عبد الرحمن شامل نہیں ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ جو ہیں ان کو بھی پلان میں لایا جاتا ہے، اس میں حضرت عمر بن عاص جو ہیں ان کو بھی لایا جاتا ہے۔ میرا سوال آپ سے ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ یہ تینوں پلان کیے جاتے ہیں تو شہادت جو ہے وہ صرف ایک کیوں ہوتی ہے، باقی ناکامیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کے وقت کے لیے چنا ہے، یہ وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ شہادت، اور جیسے کہ ابھی ساحر نے کہا یہ ان کی کامیابی کا دن تھا۔ عمر بن العاص نے اپنی جگہ کسی کو بھیج دیا، وہ شہید ہو گئے، خارجہ شہید ہو گئے۔
حضرت امیر معاویہ ہلکے سے زخمی ہوئے، لیکن اس بدبخت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تلوار زہر میں بجھا کے رکھی۔ پلان تینوں نے کیا، مگر ان کے لیے اس دن جام شہادت انہوں نے نوش فرمانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے، آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضیافت فرما رہے ہیں، ان کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے تو اندازہ کر ہی لیا تھا، لیکن جن لوگوں نے پلان کیا تھا ان کا وار انہی پر ہی چلنا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا انتظار اس دن رکھا تھا۔ ایک جملہ شامل کروں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، حنیف بھائی آپ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت امام علی نے اندازہ نہیں کیا تھا، امام علی کرم اللہ کو پتہ تھا کہ یہ عبد الرحمن ہوگا جو یہ کرے گا، اور آپ نے آخری رات جو اپنی بیٹی کے پاس افطاری کی، آپ نے دودھ کا پیالہ اس میں سے چھوڑ دیا تھا کہ یہ کسی اور کے کام آئے گا۔ یہ جو اخلاقیات ہے امام علی کرم اللہ کی، اور صرف اخلاق کا جملہ یہاں پہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، یہ ہمت جو ہے، یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا جو دل ہے، اس پہ توجہ کیجئے کہ آپ نے تو اپنا پیالہ دودھ کا بھی چھوڑ دیا اپنے قاتل کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آج کی سحر کی نسبت سے بہت اچھا عنوان رکھا ہے، اور ہمارا چھوٹا سا المیہ یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیات کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، کیا اچھی بات، لیکن وہ ان کا عظیم ہماری تعلیم کے لیے ان کے کارنامے، ان کی قربانیاں، ان کا ایثار، وہ ساری چیزیں چونکہ ہمارے اسباق میں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وائزین کے لیے بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جس پہ نعرہ لگے۔ اصل تو یہ چیز ہے، آپ تعلیم دیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اور آج اگر مسلمانوں نے حضرت فاتح خیبر اسد اللہ و اسد الرسول حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعلیمات کو پوری طرح سے باہر کی دنیا میں پھیلایا ہوتا، دنیا میں اس وقت ہزاروں لوگ پی ایچ ڈی کر چکے ہوتے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات پر۔ آپ کی باتیں ہم نے لوگوں کو نہیں بتائیں۔ ایک مثال آپ نے دودھ کی دی، ایک اور مثال کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، زبان پہ لوگوں کے کم ہے، 2 وقت کے آپ فاقے سے تھے، تیسرے وقت کا کھانا تھا تو لگایا گیا، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، دروازے پر کسی نے دستک دی، آپ نے کہا جاؤ ذرا دیکھو کون ہے، بتایا کوئی سائل ہے کھانا مانگ رہا ہے۔ آپ کی عظمت پر کروڑوں سلام، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدھا کھانا میرے لیے رکھ دو، میں نے بھی تو 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، اور آدھا اس کو دے دو، کہا یہ کھانا اس کو دے دو، لیکن یہ ہمارے اسباق کا حصہ نہیں۔ یہاں ایک سیکنڈ ذرا روک لیجیے، میرا تو پھر وہ ایک وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جب ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جب یہ ریفرنسز دیتے ہیں، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام استعمال کرتے ہیں، میں تو نام استعمال کرنا کہتا ہوں پوری احتیاط کے ساتھ، ان کے ریفرنسز دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیجئے، حضرت علی حکومت کر رہے ہیں، خود بھوکے رہ رہے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سوال کے جواب میں صرف ہائی کر سکتا ہوں میں، اور کچھ نہیں۔ میں سیریسلی میں دیکھیں صرف ہائی ہے۔ دیکھیں آپ نے ابھی کہا نا کہ شہادت انہی کی کیوں ہوئی؟ صرف انہی کی ہونی تھی اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت عرض کروں، ہمارے حکمرانوں کا جو ظرف ہے اس کے مطابق وہ کم ظرفی پوری کر رہے ہیں، عوام سے جتنا چھین سکتے ہیں، جتنا لوٹ سکتے ہیں اتنا لوٹ رہے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فاقہ مستی کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ علامہ اقبال نے بیان کر دی کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، جو اپنی روٹی پر ان کی قوت حیدری کا مدار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد شہزاد صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ ابھی بریک نہیں ہے؟ اچھا بریک نہیں، سر پلیز۔ میں آپ سے شاہ صاحب اس نقطے کی طرف توجہ دلواؤں گا کہ امام کا ایک حیا کا اور شرم کا پہلو ہے۔ وہ حیدری ہونا تو ایک اور کردار ہے نا، وہ خیبر کا فاتح ہونا ایک اور کردار ہے، لیکن یہاں پہ کردار دیکھیے بالکل ہی ایک اور عکس نظر آتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تو آپ صحاب کے ساتھ وہاں سے رک گئے، کہا کسی اور جگہ سے جائیں گے،
کہا اس جگہ سے کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا اس گلی میں میرا ایک قرض دار رہتا ہے، اس کو کہیں یہ نہ لگے کہ میں اس سے قرض مانگنے آ گیا، میں اس راستے سے نہیں گزرا۔ کہا حیدر کرار اور کہا یہ معصومیت۔ یہ دونوں کردار ایک شخصیت میں ہیں۔ اب دیکھیے اگر شخصیت کو امام علی کرم اللہ کی، تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ایک پیکر بنایا ہے، ایک پیکج ڈیل دی ہے، شجاعت کی، ایمان کی، تقوی کی، توکل کی۔ یہ ایک کردار ایسا تاریخ میں ہے جس کی مثل نہیں۔ اگر آپ اجازت دیتے ایک جملہ پہلے کہہ دوں۔ جی بسم اللہ۔ وہ کوفہ کیونکہ حضرت عمر خطاب نے بنایا، تو عبداللہ جو تھے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ بھی بڑے متقی تھے اور بڑے مسئلوں پہ لوگوں کو رائے دیا کرتے تھے۔ وہ حتیم میں تھے، حتیم میں تھے۔ تو ایک شخص جو تھا وہ طواف کرتا ہوا، انہوں نے حضرت عبداللہ کو اٹھایا۔ اب والد جس کا عمر خطاب ہو اور اس کے بیٹے کو آپ اٹھائیں گے تو کوئی تو بات اہم ہوگی نا۔ اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت میں طواف کر رہا تھا تو طواف کے درمیان میرے ہاتھ پہ مکھی بیٹھی، تو میں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، مکھی مر گئی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا دم کیا دوں گا میں؟ اس کا کیا دم دوں کہ مکھی میں نے حرم میں مار دی؟ حضرت عبداللہ نے اس سے پوچھا، کہتے ہیں کہاں سے آیا؟ کہتا ہے عراق سے۔ کہتے ہیں عراق تو بہت بڑا ہے، کہاں سے آیا؟ کہتا ہے کوفہ سے۔ جب اس نے کہا کوفہ سے، تو آپ نے اس کا گریبان پکڑا، کہا بدبختو، جب خون حسین بہا تھا تب تو دم پوچھنے میرے پاس نہیں آئے، آج مکھی مر گئی اور میرے سے دم پوچھنے آئے ہو۔ مجھے لگتا ہے آج بھی ہم صرف یہ مکھیاں ہی مار رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے، حضرت یہ جو پیکج ہے جو ایک تکمیل کیا خدا نے، اس پہ تفصیل فرمائیے گا۔ بہت اچھی آپ نے اصطلاح روز مرہ کی اصطلاح میں آج سمجھانے کے لیے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فطرتاً انسان کو کمال جو رکھا ہے، کمال پرست، کمال طلب۔ ہر شخص کمال کی تلاش میں ہے اور کمال کی مختلف تصویریں ہیں۔ علم کمال ہے، شجاعت کمال ہے، سخاوت کمال ہے، بردباری کمال ہے، عبادت کمال ہے، جی یہ حیا کمال ہے۔ یہ کمالات ہیں جو انسان جس کی تلاش ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ دولت اور جمال کے چکر میں، جی وہ بھی کمال ہے، جی وہ بھی کمال ہے، وہی اسی کا کمال، وہ اس کمال، وہ کمالات جو اللہ نے انسان کی طبیعت میں اور فطرت میں، اگرچہ طبیعت اور فطرت میں فرق ہے لیکن یہاں میں محاورتاً عرض کر رہا ہوں، تو اس کی تلاش ہے ہر شخص کو۔ اب اگر یہ انسان مختلف دروازوں پر جائے، کوئی ہے جو علم کا متلاشی ہے تو وہ عالموں سے دوستی کرے، کوئی ہے سخی جو سخیوں سے دوستی کرے۔ اللہ نے ایک ہی گھر میں کمالات کا مجموعہ رکھ دیا جسے آپ پیکج کہہ رہے ہیں، اور ایک ہی جگہ پر ان کمالات کو رکھ دیا گیا تاکہ لوگ کہیں اور نہ جائیں، آل رسول کے دروازے پر آ جائیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ اپنی جو فطرت کی تشفی ہے اور تشنگی ہے اس کی طلب کریں۔ ابھی جناب قاری صاحب نے، عالم دین ہیں، ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آیت کا انتخاب کیا بہت ہی مناسبت سے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ سورہ دہر کی آیت ہے، اور اس آیت سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ پنجتن کی شان میں ہے۔ جب حسنین کے بیماری کی عوض نظر مانی گئی کہ ہم روزے رکھیں گے، اور جب روزے کا افطار کا وقت آتا تھا تو دروازے پر اسیر آ جاتا تھا، یتیم آ جاتا تھا اور مسکین آ جاتا تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ مانگنے والا ایک تھا، کیونکہ آیت میں مفرد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسیر ایک کو کہتے ہیں، اسرا جمع ہے، یتیم ایک کو کہتے ہیں، ایتام جمع ہے۔ وہاں ایک آتا تھا مگر یہ پانچوں دیتے تھے۔ صحابت کا کمال دیکھیے کہ کوئی یہ نہیں کہتا، دینے والے پانچوں دیتے تھے۔ میں نے ایک بزرگ سے سوال کیا اپنے استاد سے کہ اگر یہ ایک حصہ دے دیتے اور باقی 4 حصوں کو مل کے کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو فرمانے لگے کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے؟ مانگنے والا تو دروازے پہ مانگ رہا ہے، جتنے ہیں سب عطا کریں گے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے، ان کے علم کا یہ عالم ہے۔ ایک اللہ نے مولا کی ذات میں، مولا علی کی ذات میں، جناب حاجی حنیف طیب صاحب نے ایک جملے کی طرف اشارہ فرمایا، جملہ فرمایا اور اشارہ فرمایا، رہنمائی فرمائی کہ میں کوئی اپنی بات نہیں کرنا ہے، میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی میں جب وہاں مجالس کے سفر کے لیے گیا تو میرا شوق تھا کہ ان یونیورسٹیوں کو بھی دیکھوں۔ تو خاص طور پہ کیمبرج میں جا کر مجھے ایک چیز کا انکشاف ہوا کہ 50 طالب علم ایسے ہیں کہ جو اسلامی موضوعات پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ان میں 20 طالب علم وہ ہیں جو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور وہ 20 کے 20 مسلمان نہیں ہیں۔
وہ غیر مسلم ہیں جو حضرت کے کلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے جو خطبات ارشاد فرمائے، جو خطوط لکھے ہیں، جو کلمات کہے ہیں، وہ سب کے سب غیر مسلم تھے۔ ہم تو خیر یہاں گلہ یہ بھی کریں گے اپنے آپ سے کہ وہ تو حضرت پہ غور کر، جی مجھے معلوم تھا آپ کچھ کہیں گے، اس لیے میں اس سے پہلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مولا کے اس کلام کے اوپر غیر مسلم۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، ابھی ایک ذکر ہو رہا تھا، حکومتوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ اور میں نے سوال کیا تھا کہ حکومت ایسی، آئی تھنک حضرت علی سے جتنی بھی سیرت لینی تھی وہ بہت سارے غیر مسلموں نے لے لی ہے۔ جی لے لی، آپ دیکھ لیجئے، عدل دیکھ لیں تو وہ بھی لے لیا۔ میں آپ کو ایک بہت حیرت انگیز بات اس وقت بتا رہا ہوں، یہ جو اسرائیل کا ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ اسرائیل بنا ہے، اسرائیل شیئر ایک چیز پہ بنا ہے، اور اس کو بنانے والی ان کی لیڈر تھی گولڈا مائر، جس نے یہ ثابت کیا تھا کہ تم اگر قوم کو بنانا چاہتے ہو تو پہلے قوم کا سوچو، پھر تم قوم کو بنا پاؤ گے۔ اور اس نے کہا یہ اسلامی تعلیمات تھیں، یہ وہ بات تھی جو حضرت ابوبکر صدیق سے جو دور شروع ہوا تھا علی کرم اللہ وجہ تک جو چلا تھا، یہ وہ تعلیمات تھیں جو ان کے پیش نظر تھیں۔ آج جوز پوری دنیا میں رول کرتے ہیں، پوری دنیا میں رول کرتے ہیں، ان کا صرف ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے اپنی قوم کو رکھتے ہیں، اور ہمارا صرف ایک ہی نقطہ ہے، پہلے اپنے آپ کو رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ میں آپ کو شرط لگا، ہمارے اگر پی ایچ ڈیز آپ دیکھ لیجئے، ہمارے پی ایچ ڈی جو ہیں وہ صرف مقالات کی حد تک دے دی۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، بالکل سیدھی بات، میں آپ کی طرح عالم ہوں، لیکن ہے حقیقت۔ اب اگر کوئی دوسرا پڑھے گا، میں آپ کو ایک عجیب حیرت انگیز بات ہے، اسٹینلے وولپرٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جناح پہ، آج تک پاکستان میں ویسی کتاب کوئی لکھنے والا نہیں آیا جناح پہ۔ اور آپ کو جناح کی بھی ایک بات بتاؤں، بہت عجیب سی حیرت انگیز بات، ہماری قوم کا المیہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مختار مسعود ایک بات لکھتے ہیں اور عجیب بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عجیب، جناح کے بارے میں، یہ اس کے بعد بریک لیتے ہیں، جناح کے بارے میں بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عجیب شخص تھا وہ، اپنوں نے مانا مگر جان کر نہیں دیا، اور غیروں نے جانا مگر مان کر نہیں دیا۔ اور یہ المیہ ہمارے ساتھ ہر روز، ہمارے ہر اس بڑی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جسے ہم اپنا مانتے ہیں۔ صحیح۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، بریک کے بعد میرا تو دل صاف بات ہے، میرا تو دکھتا ہے، اور میں تو سیدھی بات کروں گا، میں چپ تو رہ نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں کسی کے دل میں اتریں، ہمارے حکمران ان کو دیکھ لیں۔ آج بھی کراچی میں لوڈ شیڈنگ، الحمدللہ آدھے سے زیادہ کراچی کی بجلی نہیں ہے، اور کل کو پھر کوئی انٹرویو میں بیٹھ کے کہہ دے گا کہ 99.97% بجلی کراچی کے اندر موجود ہے، اور الحمدللہ یہ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولا گیا۔ چھوٹا سا ایک بریک جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کلام سے چند اشعار کہ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت
نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کل جو موضوع ہمارا تھا اس پر مجھے اقبال عظیم کا یہ شعر، میں نے اسی لیے یہ نعت کا انتخاب کیا ہے آج، کہ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، کہ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ برپا کر دی، سبحان اللہ، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، کہ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت
मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो मगर ये भी सोचा है क्या कर रहे हो। तुम इकबाल ये नात कह तो रहे हो मगर ये भी सोचा है क्या कर रहे हो। कहाँ तुम कहाँ मद है ममदू है यज़दा ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ तुम कहाँ मद है ममदू है यज़दा ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां ये किस्मत नहीं है तो। 1853 में एक रूस में एक शख्स पैदा हुआ, योस्लॉफ उसका नाम था। योस्लॉफ ने बड़ा काम किया, फलसफे पे बहुत काम किया। योस्लॉफ एक जगह कहता है जब तक आपको इस बात का यकीन न हो कि आप बीमार हैं आपको शिफा नहीं हो सकती। आपको यकीन होना चाहिए कि आप बीमार हैं तो आप शिफा पा जाएंगे। अब यहां से मैं आपकी तरफ आता हूं। हमें वाकई ये पता है कि हमें दुरुस्त होना। मैं जानना चाहता हूं, मैं बहुत थक गया हूं। ये 21 रोज के बाद मेरे दिल का ये आलम है कि अगर आप मुझे आज तलवार दे दें तो मैं शायद बहुत समय पीछे निकल जाऊंगा। सच बता रहा हूं। मुझे बताइए क्या हमें इस बात का यकीन है कि हमें दुरुस्त होना। जो नहीं जानता कि वो नहीं जानता, ये खुद एक जहल मुरक्कब है। सुभान अल्लाह, क्या जुमला का है। इकबाल ने अपने किसी शेर में कहा है, मैं उस मंजूम तो मुझे नज़म तो उनकी याद नहीं, लेकिन एक दर्द के बारे में बात करते हुए कि या अल्लाह इस उम्मत को दर्द अता फरमा। ये जो दर्द नहीं है, जिसको अगर हम एहसास कहें, जिसको हम तवज्जो कहें, जिसको हमें ख़याल कहें, वो जो फुक़दान है उस चीज़ का, यानी आप बिल्कुल अपने दर्द का इजहार बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और हमें इस दर्द को, अल्लाह हमें उम्मत का दर्द अता फरमाए, अल्लाह हमें कौम का दर्द अता फरमाए, अल्लाह हमें परेशानियों का दर्द अता फरमाए। जब तक दर्द नहीं होगा दवा भी नहीं होगी। वो जो कुरान कह रहा है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक लोग अपनी हालत के बदलने का एहसास नहीं करेंगे अल्लाह भी उनकी हालत को नहीं बदलेगा। मैं आपको एक हैरत अंगेज़, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बता रहा हूँ। मुझे ये तकलीफ़ क्यों होती है बताता हूँ। हम जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं या इवन जब हम समा में दूसरी तरफ जब जहाँ हमारा दूसरा स्टूडियो है वहाँ ख़त्म करते हैं तो दरवाजे के बाहर एक लाइन होती है और उसमें मैं और मेरी टीम मुसलसल लोगों से मिलने में लग जाते हैं। किसी एक आदमी को भी हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि ये हमारी जिम्मेदारी। हम इस प्लेटफॉर्म पे आके जब ये बात करते हैं तो फिर उनको अटेंड करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर ये चीज़ मुझे नज़र आ सकती है और मैं कांप सकता हूँ इस चीज़ से, तो मेरे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। आज मेरे पास एक औरत आई थी जिसका बच्चा बीमार है, जिसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और उसके पास वो पैसे नहीं है। बेहोश बच्चा गोद में लेके आई थी। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम जो कि हज़रत मौला कायनात मौला अली की बारगाह में उन्होंने पेश किया। जाना है तो इसलिए अगर हम थोड़ी सी बात कर लें मुख्तसर सी उसके बाद फिर इरशाद।
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال، کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، واہ 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 واہ، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، کیا بات ہے مجھے بھائی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، میں کیا کمال، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، میں تو اس سے آگے نکل ہی نہیں پایا بھائی، کمال بات ہے، کیا بات، ساری تاریخ سمو دی آپ نے، آئیے جی، اچھا سوال وہی ہے
کہ کیا واقعی ہم بیمار ہیں؟ ہمیں پتہ ہے؟ پتہ ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا. ہمیں ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، حکمرانوں کو، ریاست کو، اور تھوڑا اور وسیع پیمانے پر دیکھیے کہ آج عالم اسلام کا کیا حال ہے. وہ مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے ہے. مسلمان کہیں بھی چین کا سانس نہیں لے رہا. جس کے پاس ایسے ہیرو اور ایسے آئیڈیل اور ایسے اسوا لوگ موجود رہے ہوں، اور آج بھی ہیں اس لیے کہ ان کی تعلیمات ہیں، اور ایسی شخصیات ویسے بھی اپنے زمانے کے لیے نہیں ہوتی تھیں. یہ قیامت تک کے اصول بنا کر گئے ہیں. ان پہ وقت یہ ٹائم لیس لوگ ہیں. یہ زمانے کے محدود لوگ نہیں ہیں. بالکل یہ جو باتیں جی یہ قیامت تک کے اصول دے کر گئے ہیں. حضرت علی کے اقوال میں آپ دیکھیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں. وہ آج کی بات آج کی بات اور ہمارا مسئلہ ہے. ہماری مشکل اسی ہے. زمانے کی لگتی ہے. جی ہاں، اس لیے کہ یہ امیر المومنین، خود نبی مکرم نے جو مولا علی کو لقب دیا امیر المومنین، تو آپ کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس نے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ یا ایھا الذین آمنوا سے آیات جو شروع ہو رہی ہیں ان کی تشریح فرمائیں. تو آپ نے فرمایا جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے لیے جامع الحسنات اور موجد الحسنات علی بن ابی طالب کی ذات ہے. یعنی اگر کوئی صاحب ایمان بننا چاہتا ہے تو اسے امیر المومنین سے وابستہ ہونا پڑے گا، ان کی تعلیمات کو ملحوظ کرنا پڑے گا. بہت سارے اقوال ہیں. ہمارا شاید گفتگو میں اس موضوع کو بھی آنا چاہیے کہ آپ کے جو فرامین ہیں وہ اتنے جامع اور معنی اور اتنے باکمال ہیں کہ آج ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں. کوئی شک. آپ نے مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنایا تو جو آپ نے عہد نامہ انہیں لکھ کر دیا، جو حکومت چلانے کا نظام، میں بلال بھائی، ساحر بھائی، ایک اس میں ضرور ایک بات کہوں گا کہ حاکم ایسا ہو جو ہندو کے لیے بھی ہو، مسیحی کے لیے بھی ہو، یہودی کے لیے بھی ہو، اور مسلمان حکمران. یہ ذرا بات زور سے کہہ رہی. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمام ادیان کے ماننے والوں کو انسان تو سمجھتا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس خط میں آپ نے، مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، مالک میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں وہاں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں. کچھ ہیں جو تمہارے دین میں بھائی ہیں، کچھ ہیں جو تمہارے انسان ہونے میں بھائی ہیں. سبحان اللہ. ان کا برابر خیال رکھنا. ایسا نہیں ہو کہ کیونکہ یہ میرا جیسا کلمہ نہیں پڑھتا، میری طرح نماز اور عبادت نہیں کرتا، لہٰذا اس کا حق ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے. اس کو جینے کا ہی حق نہیں ہے جو اس وقت پاکستان میں ہوا. وہ تو نسبت قائم ہے. جی تو وہ جو اصول مولا دے کر جا رہے ہیں اس میں، اور اس میں اس خط میں ایک عظیم پہلو ہے. میں نے اس خط کے اوپر ایک مجھے توفیق ہوئی کہ میں اس کو غور کروں. اس خط میں مولا نے ایک آیہ کریمہ سے، یعنی قرآن کی ایک آیت سے استفادہ نہیں کیا. علی مجسم قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے. آپ نے ایک جنگ میں فرمایا تھا کہ تم نیزوں پہ قرآن کو دیکھ کر میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو، میں بولتا قرآن ہوں، میں ناطق قرآن ہوں. قاری قرآن تو ممکن ہے ہم اور آپ بھی ہو جائیں، لیکن ناطق قرآن، خود وجود علی کا قرآن ناطق اپنے آپ کو حضرت نے فرمایا. تو حضرت نے ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا. یہ میں کہنے سے پہلے اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ اگر مولا علی اس خط کے اندر جو حکومت کا نظام مرتب کر کے دے رہے ہیں ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کر رہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سے استفادہ نہیں کر رہے. نہیں، ایسا لکھ کے دو کہ ہندو کو بھی تسلیم ہو جائے وہ بات، یہودی بھی مان لے اس نظام کو، غیر مسلم بھی اس بات کو مان لے. اور آپ نے آغاز سے لے کر، اور اس خط کے اندر تقریباً 18-19 اہم ترین نکات ہیں. آپ نے معاشرے کو 9 حصوں میں تقسیم کر دیا. فرمایا معاشرے میں 9 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کا اگر تم نے خیال کیا تو حکومت اچھی چلا سکو گے. مزاج بتا رہے ہیں معاشرے کا. اس میں ججز رہتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے. اس میں حارسین یعنی حفاظت کرنے والے رہتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے. کاشتکار رہتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے. تجارت پیشہ ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے. مولانا یہ بیان عمال یعنی جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں ان کا اپنا مزاج ہے. مگر ان سارے لوگوں کا نام لیتے لیتے فرماتے ہیں کہ مگر ایک ایسا طبقہ ہے جن کا مجھے سب سے زیادہ خیال ہے، اور وہ کہ اس معاشرے میں فقیر بھی رہتے ہیں. اے مالک، اگر تم ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے معین کرو تو ایک وقت ان فقیروں کے لیے معین ضرور کرنا. اور اپنے مشیروں کو کیسا رکھنا، اس میں آپ نے فرما رہے ہیں کہ مشیر کیسے ہونے چاہیے. فرما رہے ہیں خبردار مشیر کبھی بھی بزدل اور کنجوس کو مت بنانا. بزدل اور کنجوس کو نہ بنانا. یہاں یہ بات روکنا، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے بات کہاں تک جاتی ہے. چھوٹا سا ایک بریک. کنجوس بزدل ہی ہوگا. جی ایک مرتبہ پھر ہم لوگ آن ایئر آ گئے، اور
بات وہی ہو رہی تھی جو اس سے پہلے ہم کر رہے تھے کہ اب جب پتہ ہی نہیں ہے تو درست کیسے کیا جائے. حاجی صاحب آپ تو ان تمام چیزوں میں رہے ہیں, آپ نے تو یہ مناظر بڑے قریب سے دیکھے ہیں, ان لوگوں کو بہت جانتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ پتہ تو ہے لیکن نیت ٹھیک کرنے کی نہیں ہے. نیت اپنا کاروبار 2 نمبری کاروبار جو ہے اس کو جاری رکھنے سے ہے. اور وہ جو اشعار کی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ بھی یاد آیا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جو 40-50 سال کے دوران ہماری تباہی ایز اے مسلم بھی ہوئی ہے, ایز اے پاکستانی بھی ہوئی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکمرانوں سے کوئی سے دلچسپی نہیں ہے کہ کہاں تباہ ہو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. جب علم کے پھیلانے کے لیے نوکریاں بیچی جائیں اور سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور کئی سال کے باوجود ابھی تک کوئی گرفت نہ ہوئی ہو, تو پھر اس میں کوئی بہتری کی صورتحال بظاہر پیدا ہونا بہت مشکل ہے. اور جن چیزوں سے بہتری پیدا ہوتی, مثلا آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی, پہلوان کو ایک گرا دیا, اس نے اپنی ضلالت کا مظاہرہ کیا, تھوکا, وہ آپ نے چھوڑ دیا اس کو. اس ایسی عظمتوں کے کوئی تذکرے, کیریکٹر بلڈنگ ہمارے یہاں تعلیم ہے, تربیت بالکل نہیں ہے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات کی, کیریکٹر بلڈنگ. یہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تربیت کہاں ہوئی؟ رسول اللہ کے پاس. ہاں, اب وہ تو کہاں سے لائیں گے آپ؟ کہیں سے بھی نہیں لا سکتے. لیکن ہم غلط کہاں ہوئے ہیں, کس جگہ ہم واقعی غلط ہو گئے, وہ کون سی جگہ تھی؟ میں آپ دونوں حضرات سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے بھی شہنشاہ بھائی اور آپ سے بھی. حضرت کبھی فوراً چلے جائیں گے تو آپ پہلے زیادہ خیال کریں. دیکھیے, مولا امام حسین نے کربلا میں جو آخری خطبہ دیا اس میں آپ نے ایک نشاندہی فرما دی. آپ نے فرمایا کہ میں اپنا تعارف بھی کروا رہا ہوں, میرے بارے میں تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں, اس کے باوجود تم میری بات کو نہیں سن رہے ہو, مان نہیں رہے. تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے شکم میں حرام مال جا چکا ہے, اور حرام مال جب کسی کے وجود میں چلا جائے تو اس پہ تاثیر حق کی اور سچائی کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. یہ جو کرپشن ہے نا, یہ ایک ایسا جیسے سرطان اور ایک کینسر ہوتا ہے, وہ اس نے معاشرے کو ایسا جکڑ لیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں ہیں, اور وہ کیفیت ظاہر ہے ان میں زیادہ ہوگی کہ جن کے ہاں کرپشن زیادہ ہے, جن کے ہاں بے روی زیادہ ہے, جن کے ہاں حرام کھانے کا اور حرام اور حلال کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہے, کوئی چیز بھی ہوتی ہے حرام حلال کہ کسی کے یہاں, جیسے آپ نے ابتدا میں ایک وہ مکھی کے مارنے والی بات کی کہ یہاں اٹھا لیتے ہیں مسئلہ, تو ایک گدھا گاڑی اگر کسی سائیکل والے سے ٹکرا جائے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. ایک سوال, اور نہیں اٹھاتے تو بڑے بڑے قتل. ابھی جو کراچی میں ہوا, اتنے لوگ جو مرے, یہ جو گرمی کے عنوان سے جن کی رحلتیں ہوئی, ان سے ذرا پوچھیں, یعنی کوئی مسجد, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں 20-20 جنازے نہ ہوں, اور اجتماعی نماز جنازہ ہو رہی تھی, قبرستانوں میں جگہ تنگ پڑ گئی تھی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرام خوریاں, معاف کیجیے گا مجھے, اور وہ بڑھتی جا رہی ہے. حضرت آپ کی جی جو امام علی کوفہ میں تھے, شہید ہو گئے, اور حضرت امیر معاویہ جو ہے ان کو زخم لگ گیا, اور حضرت عمر بن عاص جو ہیں وہ صبح نہیں اٹھے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اگر یہ شہادتیں 3 ہو جاتی تو آج دنیا کی تاریخ جو ہے نا شاہ صاحب, وہ کسی اور طرح سے لکھی جاتی, صحیح اور طرح سے لکھی جاتی. اس واقعے سے, شہادت امام علی کرم اللہ سے, کون لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بینیفیشری ہیں, وہ کون لوگ ہیں جن کو فائدہ ہوا؟ امت کو تو نقصان ہوا, امت کو بہت بڑا نقصان ہوا. خوارج نے اس کا فائدہ پورا اٹھایا, اور انہوں نے تینوں ٹارگٹ پہ رکھے تھے, تو اور زیادہ وہ فائدہ اٹھاتے. اور وہ آج کل کے دور اگر سمجھنا چاہیں, یہ جو بہت زیادہ شدت پسندی, انتہا پسندی, قتل و غارت گری, دہشت گردی, بمباری, خودکش حملے جو کرا رہے ہیں, وہ اس دور کے خوارج ہیں. ایک خوارج بتائیے گا کون ہے یہ, کون ہے یہ خوارج جن کو کہتے ہیں؟
अखरूज कौन है ये जो खरूज वाले लोग हैं? बस ये खवारिज वो हैं जिन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की खास तौर पर, हालांकि वो तो अब्दुर्रहमान तो आपकी मजलिस में बैठा करते थे। नहीं वो तो ठीक है, ऐसे ही लोग दुनिया में हर जगह ऐसे ही लोग इस्तेमाल होते हैं जो आ जा सकें, जो सारे महल्ले वकूफ़ की रैकी किए हुए हों, जानते हों, ऐसे ही लोग इस्तेमाल होते हैं। एक हदीस, हाजी साहब की बात बाला होगी, एक हदीस में भी है कि एक ज़माना आएगा कि जब हुलिये मुसलमानों के से होंगे, उनकी शलवारें ऐसी होंगी, उनकी दाढ़ियाँ ऐसी होंगी, उनका हुलिया ऐसा होगा। पैगम्बर फरमा गए, और वो लोग वो होंगे जो दीन को तबाह करेंगे, जो फसाद फैलाएंगे, जो कत्ल करेंगे, जो खून गिराएंगे। खवारिज के यहाँ भी यही कुछ कैफियत थी। और वो जो आपने एक जुमला फरमाया कि फ़ायदा किसको पहुँचा, करप्शन को फ़ायदा पहुँचा, करप्ट लोगों को फ़ायदा पहुँचा, गलत लोगों को फ़ायदा पहुँचा। हज़रत अली का वजूद क्योंकि अदल इंसाफ की खातिर था। क़ुतिला अली लिशिद्दत अदालते, अली को कत्ल ही इस वजह से किया गया कि आप आदिल थे, आप अदालत चाहते थे, आप बेरा रवी और नाइंसाफ़ियों का खात्मा चाहते थे। आपने अपने घर से इस बात का आगाज़ किया। आपके अपने भाई कह रहे हैं कि भाई, हज़रत अकील फरमा रहे हैं कि मेरे यहाँ कसीरुल अयाल हूँ और कलीलुल माल हूँ, मुझे कुछ ज़रा वजीफ़ा बढ़ा दीजिए। तो आपने फरमाया कि तुमने मुझे आग बढ़ाई, मगर उससे पहले फरमाया कि मैंने ये सोचा है, यानी इस वाक़े के अंदर तफसील ये है कि मैंने ये सोचा है कि तुम्हारा वजीफ़ा कम कर दूँ, इसलिए कि तुमने मुझे दावत पे बुलाया है, खाना खिलाया है, बच जाता है जब भी तुमने दावत की है। तो जो अपने घर से और अपनी ज़ात से अदालत को नाफिज कर रहा हो, तो फिर जो लोग जिनको आदतें हो गई थी, जिन्होंने अपने महल बना लिए थे इसी इस्लाम से, इसी इस्लाम की तालीमात और इस्लामी जंगों से, जिन्होंने अपने ख़जानों में इजाफा कर लिया था, वो उनको पसंद नहीं था अली का वजूद। अच्छा, ये यहाँ पर एक उस वक्त भी ये हालतें थी, आज भी हालतें, हवस की कोई हद होगी? तालिबान ला यशबान हदीस है, तालिबान ला यशबान। इत्तफाक है कि ये हदीस में ये लफ्ज़ आया हुआ है कि दो तरह के तालिब ऐसे हैं, तस्नीय का सीगा है, तालिबान ला यशबान। दो तरह के तालिब ऐसे हैं कि जो कभी सैर नहीं होते, तालिबुद दुनिया व तालिबुल इल्म। कभी भी तालिब इल्म सैर नहीं होता, उसे और इल्म चाहिए, उसे और इल्म चाहिए, और तालिब दुनिया कभी भी सैर नहीं होता। एक और बात भी मैं आपकी तवज्जो से कहता जाऊँ कि अली ने जितना दुनिया का मफहूम रोशन किया है कि दुनिया कहते किसे हैं। मेरे मौला ने नहजुल बलागा का तीसरा हिस्सा, अगर उसको हम तकसीम करें हिस्सों में मौज़ूआत के हिसाब से, तो नहजुल बलागा का तीसरा हिस्सा दुनिया की हकीकत के ऊपर मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि दुनिया है क्या। कभी फरमाया मैंने इसे 3 तलाक़ें दे दी हैं, इसको हक़ नहीं है कि मेरी तरफ रुजू करे। कभी हज़रत इब्न अब्बास से फरमा रहे हैं मेरी जूतियों की कीमत क्या है, उन्होंने कहा जी कोई नहीं खरीदेगा। फरमाया तुम्हारी दुनिया से ज़्यादा कीमती है मेरी जूतियाँ। कभी फरमाया बकरी की छींक से ज़्यादा करी है तुम्हारी ये दुनिया। दुनिया का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अच्छा खाना नहीं खाएं, अच्छा लिबास नहीं पहने, अच्छी गाड़ी नहीं रखें। अली ने मफहूम वाज़े कर दिया कि दुनिया से नफ़रत का मतलब यह है कि तुम ये समझ लो कि दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम्हें दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। बस जब इंसान ये भूल जाता है और वो दुनिया की खातिर अपने आप को कुर्बान करने लगता है, भाई भाइयों में सफ़ेद खून हो जाता है, मुकदमात शुरू हो जाते हैं, रिश्तों की तफरीक तमीज़ नहीं रह पाती, तो मौला फरमा रहे हैं ये दुनिया हो रही है, ये दुनिया के तुम पुजारी हो गए हो। दुनिया को समझो, दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई थी, तुम्हें दुनिया की। शाह साहब, ये जो आपने फरमाया इस पे ज़रा थोड़ा सा हट के तवज्जो फरमाइए कि मैं कामयाब हुआ, तो इमाम अली करमल्लाह को अपनी नाकामी और कामयाबी का जो फ़र्क है, इसका अदराक आप इस दुनिया के जो आप मिसाल दे रहे हैं इसके हवाले से फरमाइए। हज़रत ने जो ये फरमाया फुत्तो बे रब्बिल काबा में, रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। जंग ओहद में जब सरकार ने इरशाद फरमाया था ना कि जब आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं शहीद नहीं हुआ, तो आपने फरमाया नहीं अली तुम्हें शहादत मिलेगी। तो आपने फरमाया मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं उस वक्त अल्लाह के दीन पर रहूँगा जब मुझे शहादत मिलेगी? तो हज़रत ने फरमाया, नबी मुकर्रम ने फरमाया हाँ अली, जब तुम्हें शहादत नसीब होगी तो तुम अल्लाह के दीन पर होगे। तो ये जो फरमा रहे हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, वो नबी की बशारत को देख रहे हैं कि मैं दीन पर जा रहा हूँ, मैं दीन पर जा रहा हूँ, कामयाब जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं इसको लेकर आया हूँ यहाँ तक, और मैं जो जैसे रसूल ने तरबियत दी थी मैं वैसे ही अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपको निकलना है, तो बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और आपने अपनी बातों से हमें मुस्तफ़ीज़ किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वापस आएंगे तो अभी ये जो टॉपिक है ये खुला है। डॉक्टर मैमूना यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, हाजी हनीफ तैयब साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आपके टेलीफोन कॉल्स का भी हमें इंतज़ार है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। बात हो रही है हज़रत अली करमल्लाह वजह के बारे में, बात हो रही है उनकी सीरत पर, उनकी शहादत पर, उनके सब्र पर, उनके अक्ल फ़हम व दानिश पर, और बात हो रही है उस एक मरबूत निज़ाम पर
جو حکومت کی صورت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دنیا کے، میں صرف اسلامی دنیا نہیں، دنیا کے سامنے پیش کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کہاں فٹ آتے ہیں. آئیے اس کے بارے میں بات کریں گے اس بریک کے بعد. شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے. کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں. جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہیں روشن اس آئینے میں. خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی. کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی. وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے. ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی 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 ہے. ہے اور کس قدر خوبصورتی سے آپ نے پڑھا ہے. ہم پریکٹیکل اب شروع کیجئے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات. مجھے ایسا جی 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 میں عرض کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے درمیان رہ کر بچ کر واپس آ گیا. ان سے مراد خوارج نہیں، یہ بھی خوارج حکمران لوگ، چاہے وہ بیوروکریٹس کی شکل میں ہوں یا سیاسی لوگ ہوں. زوال ملک کو پہنچتا اس لیے ہے کہ ایک منسٹر جب یہ سوچتا ہے نا کہ مجھے کرپشن کرنا ہے
تو سارے راستے بیوروکریٹ اس کو سمجھاتا ہے۔ ایک سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں اگر کوئی منسٹر یہ سوچتا کہ اس نے کرپشن کرنی ہے تو آپ سزا کیا تجویز فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو نہ صرف وہ عہدے سے تو فارغ ہو جاتا، لیکن یقیناً ہمارے اصطلاح میں، اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں کالے پانی کی سزا اس کو دیتے تو دوسروں کے لیے تاحیات ہمیشہ کے لیے وہ ایک عبرت کے نشان بن جاتا۔ حضرت کی بات کو بڑھاؤں، اگر وہ نیت پتہ چلتی امام علی کرم اللہ کو تو اس کو اس عہدے سے اٹھاتے، اگر اس کو کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی گردن اس کے تن سے جدا کرتے۔ تیسرا کوئی راستہ امام علی اور امیر المومنین کے یہاں ساتھ نہیں ہے۔ ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ریشہ دوانیوں کا سلسلہ، خوارجیوں کا سلسلہ تو اس وقت بھی جاری تھا اور ہمارے ملک میں بھی جاری ہے۔ نتیجہ کیا؟ میں جو نتیجہ نکالتا ہوں کہ آپ حکمرانوں کو سب سے پہلے سٹیپ لینا ہوتا ہے قوموں کو سدھارنے کے لیے۔ جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ہمارے لیڈرز جب بے تکان بلا تکلف حضرت علی کا نام استعمال کرتے ہیں یا بڑے لوگوں کا نام استعمال کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہیں یا حضرت امام حسین کی مثال دیتے ہیں، تو اس وقت کیا ان پہ کوئی پابندی عائد ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے، یا ان کو صرف استعمال کرنے مطلب یہ کر لیں؟ جو بڑے بڑے لوگوں کے نام جو لیتے ہیں نا، وہ تو کبھی کبھار ہی ان کی زبان کو یہ شرف ملتا ہے کہ کسی پاک آدمی کا نام ان کی زبان سے نکل جائے۔ حاجی صاحب آج کے بعد میں یہ سوال نہیں کروں گا۔ ختم ہو گیا۔ وہ صرف صبر کے ضمن میں عوام کو یہ حوصلہ کراتے ہیں، بڑے آدمیوں کی طرح آپ صبر کیجئے۔ بس وہ ایک اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر ان سارے منسٹروں کو بلا کر یہ کہہ دیا جائے کہ تو آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہیں، یہ کاغذ قلم ہے، 10 وہ صحابہ جن کو نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، 10 مبشر وہ نام لکھ کے دیں، 3-4 سے آگے زیادہ تر نہیں بڑھ سکیں گے لوگ۔ یہ اصل میں ایسی مشکل ہے۔ 3-4 بھی وہ جن کی ڈگریاں اپنی ہیں۔ اچھا اب ہم تو ڈگری ہے، اب تو ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ حضرت علی کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، سیرت پاک کا مشاہدہ کرتے ہیں، انصاف نظر آتا ہے، عدل نظر آتا ہے، تو یہ جو بیلنس ہے انصاف اور عدل کا، اس کو آپ آج کے زمانے میں ایک عام انسان سے، اب حکمرانوں کو چھوڑ دیجیے، ایک عام انسان کو کیا تلقین کریں گے؟ مجھ جیسے آدمی کو کیا تلقین کریں گے؟ یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور یا جو وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا تلقین کریں گے؟ کس طرح سے ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ گزارش یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ سارے پہلو ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے بھی اکثر و بیشتر سنا ہوگا، تو بچہ ایک تھا، 2 عورتیں دعوے دار تھیں کہ ہم ان کی ماں ہیں۔ ایک لمحے لے وہ فیصلہ آپ کے بصیرت سے حل ہو گیا۔ وہ بصیرت سے میں پوچھتا ہوں، کیونکہ میں عدالتوں میں پیش بھی ہوا ہوں، کیا ہمارے ججز اسلام کے ان بڑے بڑے مینار جو ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، یا حکمت اور دانائی اور تدبر اور عدل و انصاف کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ہمارے انتظامی امور کے جو لوگ ہیں، کیا ان کو اس بات کی بصیرت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ حضرت شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں بڑا امن تھا، آپ کے زمانے میں انتشار کیوں تھا، کیوں ہے اس وقت؟ آپ نے جواب دیا، ان شیخین کریمین کا مشیر تو میں اور مجھ جیسے لوگ تھے، اور میرے مشیر تم جیسے لوگ ہیں، تو ظاہر تباہی کے علاوہ اور کیا ہونا ہے؟ تو اس لیے یقیناً امت ملت بہت مشکل سے کے دور سے گزر رہی ہے، کہ بہت پریشانی کے عالم میں جب دیکھتی ہے کہ کہیں سے کوئی روشنی کی کرن ملتی ہے تو بہت زیادہ اس کو مایوسی۔ اس روشنی کی کرن کو آگے بڑھاؤں ایک سوال کے انداز میں۔ میں جب علماء کرام سے پوچھ رہا تھا کہ وہ 3 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا ایک نقشہ، لیکن وہ امام علی کرم اللہ صرف شہید ہوئے، مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے تعلیم کیجیے گا اس پہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے واپس آنے کا خدا بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آخری وقت تھا، تو اللہ کے رسول نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا جبرائیل کی طرف اور پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ بھی آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو حکمت ہے ان لوگوں کی جن کو خدا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے،
جب وہ زمین سے چلے جاتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، تو نقصان جو ہے وہ امت کا ہوتا ہے، امت کا ہوتا ہے. نقصان یہاں اس موضوع کو ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم نے جو آج گفتگو کی ہے اپنے مہمانوں سے، اس نے آپ کے دل پر اثر کیا ہوگا اور دماغ کے کسی کونے کو جھنجھوڑا ہوگا. آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں، آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کیجئے، ہم بھی عمل کرتے ہیں. اگر ہوا تو اگلے سال شاید کچھ ذرا سی بہتری آ جائے، اور اگر نہیں ہوا تو یار زندہ صحبت باقی، اگلے سال پھر بات کریں گے. آپ کے شعری ذوق کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک شعر بہت چھوٹی بحر میں ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. بس اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. میں تعاون حاصل ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں حبیب دل پر ہلکا اور جیب پر بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ مقابلہ ہے جس کا مجھے انتظار ہے اور آپ سب کو انتظار ہے. آئیے چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر حصہ بنتے ہیں بنو سما کی آواز کا. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب تو یہ ایک دستور سا ہو گیا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں یہاں پر حبیب کی گاڑی کے پاس. حبیب آئل کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے ہم کو یہ والی گاڑی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گاڑی ہم نے، یہ ایک بڑی اچھی سی ایک ایسی، میرے سامنے سے ایک ایسی سینری گزری ہے، کمال ہے. ایک شخص جھکا کے اپنے سر کو، کمر کو کیمرے کے نیچے سے گزر رہا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بٹ اینی وے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج ہمارے پاس آف کورس ریزلٹس ہیں. ریزلٹس کے پاس ہم بعد میں جائیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حبیب آئل کا بہت بہت شکریہ. ہم نے جب یہ سفر کا آغاز کیا تھا تو اس بار ہم نے اس پروگرام میں ایک تبدیلی کی تھی، اور تبدیلی یہ تھی کہ اس بار ہم ایک کے بجائے دو انعامات دینے والے تھے. دیٹ مینز کہ جو پہلی پوزیشن پائیں گی لڑکیوں کی آواز میں ان کو انعام دیا جا رہا ہے، اور جو پہلی پوزیشن پائیں گے لڑکوں کی آواز میں ان کو انعام دیا جا رہا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ایک گاڑی یہاں موجود ہے. بہت دلچسپ مقابلے ہوئے، ذہنی کھچاؤ، تناؤ تھا. ہمارے ججز کو بہت مشکل ہوئی، آپ کو ووٹنگ کرنے میں بہت مشکل ہوئی. کل بہت خوبصورت سی آوازوں کے درمیان مقابلہ ہوا، بڑی خوبصورت آوازیں تھیں، بہت اچھی طرح سے کلام کو پڑھا گیا، اور فیصلہ اتنا ہی مشکل ہو گیا. آئیے چل کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کل کے ریزلٹس. واچ دس. سلمان بنا دیتے ہیں. کل آپ نے سنا آئی ڈی نمبر 07 الیاس کو اور آئی ڈی نمبر 08 شہنشاہ عباس کو. آپ کے ووٹ کے مطابق آئی ڈی نمبر 07 الیاس فاتح قرار پائے ہیں. سرکار کے ٹاپ 10 مقابلوں میں آپ نے سنا آئی ڈی نمبر 07 مشال اور آئی ڈی نمبر 08 منیزہ کو. آپ کے ووٹس کے مطابق منیزہ آئی ڈی نمبر 08 اس مقابلے کی فاتح قرار پائی ہیں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. زمن آج کا مقابلہ 4 آوازوں کے مابین ہے. جی ہاں، 4 آوازوں کے مابین ہے. 4 میں سے صرف ایک آواز آگے کوالیفائی کرے گی. 4 میں سے صرف ایک آواز آگے کوالیفائی کرے گی. 2 ہمارے پاس وائلڈ کارڈ انٹریز ہیں اور 2 ہمارے پاس ریگولر انٹریز ہیں. دیٹ مینز آج کا مقابلہ بہت زیادہ سخت ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو آواز ہے جو آج یہاں پر آ کے اپنی آواز کا جادو جگائے گی اور بن جائے گی، حصہ لے گی بنو سما کی آواز میں، ان کا نام ہے ذیشان احمد. تعلق ان کا ہری پور سے ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں ان کا پیکج. آج بنو سما کی آواز کے اس مقابلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان احمد، جو تعلق رکھتے ہیں ہری پور سے. عوام نے اپنے ووٹ سے ٹاپ 20 راؤنڈ میں ذیشان کو بہترین کامیابی دلوائی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے
کہ ٹاپ 10 راؤنڈ میں ذیشان اپنی صلاحیتوں سے ہمارے ججز کو متاثر کر پائیں گے یا نہیں. آئیے سنتے ہیں ذیشان کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 09. گنبد آبگینہ حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا پل سے مجھ سا گناہگار گزر جائے گا ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ ہوگی سرکار کی رحمت جو گناہگار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے. دو منٹ 10 سیکنڈ ذیشان لگائیں. سب سے پہلے میں ججز سے پوچھتا ہوں. صدیق بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیسا پڑھا؟ کلام کا انتخاب بہت اچھا ہے, لیکن نعت خوانی بیسک آپ دیکھنے جائیں تو اس کا مفہوم سننے والے کی سمجھ میں آنا چاہیے. بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن یہ نعت خوانی ہے نا جو وہ گائکی نہیں ہے. جی بہت زیادہ ضرور سے زیادہ مرکیاں انہوں نے لی ہیں, اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ نعت شریف کا اپنا ایک انداز ہے, اس کو اگر آپ گائکی کی طرف لے جائیں گے تو وہ نعت کا تقدس جو ہے پھر اس میں سے وہ ختم ہو جائے گا. آلرائٹ جی. ذیشان آپ نے ججز کے کامنٹ سنے ہیں, آپ کا آئی ڈی 9 ہے. بیسٹ آف لک ٹو یو. پاکستان سے اپیل کیجئے کہ وہ آپ کو ووٹ کر سکے. میں سمر ٹی وی کے ناظرین کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے کوالیفائی کروایا یہاں تک, کوارٹر فائنل تک. اب میں مزید اپیل کرتا ہوں کہ مجھے پلیز ووٹ کیجئے اور تاکہ میں بنوں سما کی آواز. BSKA لکھیے, 09 لکھیے, ذیشان لکھیے, send it to 8126. BSKA لکھیے, ذیشان لکھیے, آئی ڈی نمبر 9 لکھیے, send it to 8126. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ونس اگین جی تھوڑا سا یہ آشم مائک بڑھائیے گا میرا. ونس اگین جی ویلکم بیک. اور مقابلہ جو ہے ایک ایسے مرحلے میں آ کے داخل ہو گیا جہاں پر 4 میرے پاس نام ہیں، 4 میں سے 2 ناموں کو آگے جانا ہے. جی ہاں، میں نے اس سے پہلے ایک نام میری غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا کہ ایک آواز آئے گی، 2 آوازوں کو سلیکٹ ہونا ہے جن 2 آوازوں کو آگے جانا ہے. اوبیسلی 2 ہمارے پاس وائلڈ کارڈ انٹریز ہیں اور 2 ہمارے پاس نارمل انٹریز ہیں. پہلی انٹری کو آپ سن چکے ہیں، ذیشان احمد ان کا نام ہے. ارباز شاہ کا تعلق لاہور سے ہے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ارباز شاہ کا یہ پیکج. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ ارباز شاہ جو تعلق رکھتے ہیں لاہور سے. ٹاپ 20 راؤنڈ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے بعد ارباز کوالیفائی کر گئے ہیں ٹاپ 10 راؤنڈ کے لیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے راؤنڈ میں یہ اپنی آواز سے ہمارے ججز کو متاثر کر پائیں گے یا نہیں. آئیے سنتے ہیں ارباز کی آواز. ان کی آئی ڈی ہے 10. میرے آگے تو سرور کہوں
کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصف بے پناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے 2 منٹ اور 25 سیکنڈ آپ نے لیے ہیں. یہ زیادہ دورانیہ ہے. آج صبح بھی کل افطار میں کچھ ایسا ہی مقابلہ ہوا تھا جس کے بعد اینی تھنگ دیٹ گوز اوور 10 سیکنڈز اس کے لیے مجھے ججز سے پوچھنا پڑتا ہے. اب یہ ججز کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو اس مقابلے میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اینڈ ممکن ہے کہ ججز اس بات سے منع کر دیں کیونکہ 2 منٹ 10 سیکنڈ سے زیادہ کوئی بھی جاتا ہے تو اٹس اپ ٹو ججز. میں سب سے پہلے فصیح بھائی کی طرف جاؤں گا. فصیح بھائی 2 منٹ 25 سیکنڈ انہوں نے لیے. ایک تو ٹائم زیادہ لیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے اس کا مطلب پڑھا تو مصرع اولیٰ کو انہوں نے اتنی جلدی پڑھنے کی کوشش کی اور اس کے اندر یہ سرور کہوں کہ مالک و مولا اس یہاں پہ بے سرے بھی ہوئے. جب انہوں نے اس کا اینڈ کیا اس میں بھی تجھے کے اوپر جو تھے یہ سر سے باہر ہو گئے. تو بہرحال ناز شریف ہے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, بہت خوبصورت کلام ہے میرے لحاظ سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 25 سیکنڈ ان کو 25 سیکنڈ انہوں نے زیادہ لیے. آپ میرا خیال ہے ان کو نہیں لینے چاہیے تھے. تو ابھی باقی صدیق اسماعیل صاحب سے رائے لے لیں. صدیق صاحب میرا خیال میں ان کو 25 سیکنڈ زیادہ نہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. صدیق بھائی میرے خیال میں انہوں نے پڑھا تو بہت اچھا ہے, انتخاب بھی بہت اچھا ہے اور جہاں تک انہوں نے انترا اٹھایا ہے نبھا بھی گئے ہیں اس کو. لیکن یہ کچھ سیکنڈ اگر زیادہ ہو گئے ہیں تو جب وہ واپسی میں ان کو ختم کرنا تھا تو اس جگہ پہ وہ ختم کرتے تو بے سرے ہو جاتے. یہ اس لیے انہوں نے 5-10 سیکنڈ زیادہ لیے ہیں لیکن بہتر پڑھا ہے انہوں نے. بلال بھائی بڑی اچھی جگہ بنائی انہوں نے, جگہ بنائی, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہوں کو وہاں تک لے کر جائے جہاں تک اس کو پورا ادراک ہے کہ ان جگہوں تو یہیں تک رکھنا چاہیے. ہر شخص جو ہے وہ میرے خیال میں شاید کمپٹیشن کے تاثر کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ جگہ بنا رہا ہے جہاں پہ پھر وہ سر کو پکڑ کے رکھنا ان کے لیے خود مشکل ہے. اچھا میرا سوال جو ہے وہ آپ تینوں سے ہے, کیا انہیں 25 سیکنڈ زیادہ دینے چاہیے؟ آپ فصیح بھائی 25 سیکنڈ زیادہ دینے چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ جس طرح ہم نے آج بچی کو کہا تھا کہ آپ نے 20 سیکنڈ زیادہ لیے ہیں تو ان کو بھی 25 سیکنڈ جو ہے میرے نزدیک نہیں دینے چاہیے. نہیں دینے چاہیے. صدیق بھائی لیکن اس کلام کی طرز ایسی تھی
कि अगर उसको वहाँ छोड़ देते वो, तो वो अपने मयार से उससे वो कंटिन्यू कर पाते, नहीं कर पाते। दो जजेस तो ने, इसमें थोड़ी सी रियायत इनको इतनी सी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ मकसद ये है कि ये क्वालिटी है या नहीं। देखिए फैसला जो है वो इस वक्त बिलाल भाई के हाथ में होगा। अरबाज के लिए एक जज ने कहा है कि इन्हें नहीं देने चाहिए, और फसी भाई का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, और सिद्दीक भाई ने कहा है कि देने चाहिए। मैं इससे पहले कि बिलाल भाई से पूछूं, अरबाज तुमको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आप जजेस से और बिलाल भाई से क्या कहना चाहते हैं कन्विंस करने के लिए कि आपको इस मुकाबले में रखें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ और मेरा कलाम जिसका मैंने इंतखाब किया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का, अगर उन्हें मेरी आवाज़ और कलाम पसंद आया है तो मुझे थोड़ी सी रियायत दे दी जाए ताकि अगली बार मैं एहतियात करूँ। अच्छी बात की। जी क्या कहते हैं? अच्छी बात की। मेरे ख्याल में ये जो 2 मिनट का, मेरे ख्याल में इसको आगे जाना चाहिए। इसकी आवाज़ अच्छी है, ये कंपटीशन की आवाज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में 2 मिनट का जब साहिर आप कहते हैं ना, तो ये बड़ा संजीदा मामला है कि मैं 1.5 मिनट के बाद आ जाता हूँ। आंखें खोल के पढ़नी चाहिए सबको और देखना चाहिए। ऑलराइट जी अरबाज, हम आपको देने जा रहे हैं ये रियायत। दैट मीन्स कि यू स्टिल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, लेकिन आपको अपने वोट के लिए अपील करनी पड़ेगी। अब लोगों पे होगा कि वो आपको आगे भेजते हैं या नहीं। आपके आईडी नंबर 10 है, प्लीज अपील कीजिए पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी नात जो मैंने इंतखाब किया है और मेरी आवाज़ पसंद आई है, जिस तरह आपने पहले मुझे वोट्स के ज़रिए आगे भेजा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके मुझे अगले राउंड में भेजें। शुक्रिया। आपने लिखना है BSKA, आईडी नंबर 10 अरबाज लिखना है, एंड 812 भेज देना है। वंस अगेन BSKA, आईडी नंबर 10 अरबाज लिखकर 8126 पर भेज दीजिए। याद रखिए इसके बाद जो मुकाबला शुरू हो रहा है वो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का मुकाबला है। दैट मीन्स ये ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, लेकिन इनको यहाँ वापस लाया गया है। सवाल ये पैदा होता है क्या ये मुकाबले में रहेंगे या एक मरतबा फिर मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। हम जानेंगे ये सब इस ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी वेलकम बैक। और अब 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हमारे पास हैं। अपने जजेस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुकाबले में नहीं थे और इनको दोबारा वापस लाया गया है। सबसे पहले आइए चलते हैं दानिश सईद की तरफ। ताल्लुक आपका कराची से है, हमारे पास इनका पैकेज है। सबसे पहले चल के देखते हैं दानिश सईद का पैकेज। वॉच दिस। जजिस के वीटो पावर के इस्तेमाल के नतीजे में जो 2 आवाजें फिर से इस मुकाबले में शामिल हुई थी, उनमें से एक आवाज थी दानिश अहमद की। खूबसूरत आवाज के मालिक दानिश अहमद इस मुकाबले से बाहर हो गए थे, मगर जजिस के फैसले ने इनकी किस्मत बदली और ये फिर से इस मुकाबले का हिस्सा बने। अब देखना यह है कि आज दानिश अहमद अपनी आवाज से हमारे जजिस को हैरान कर पाएंगे या नहीं। आइए सुनते हैं दानिश की आवाज। इनकी आईडी है 11। बड़े करीम बड़े दिलवाद है आका। दानिश, आप इससे पहले मुकाबले से बाहर हो गए थे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं नाम की करेक्शन कर दूं, दानिश अहमद इनका नाम है। एनीवेज, आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? ये आपके पास आखिरी मौका है बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बने रहने का। अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जजिस का, जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। 2 मिनट आपके पास होंगे। जब 1.5 मिनट गुजर जाएगा तो मैं यहाँ मौजूद हूँगा। उसके बाद 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको ख़त्म करना है, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बालाए बाम गया है।
पर मोहम्मद का नाम गया है करम आज बालाए और दुरूदों की बारिश है कोनों मक्का पर दुरूदों की बारिश है कोनों मक्का पर के आजम बिया का इमाम आ गया है करम आज बालाए बाम आ गया है करम आज बालाए। Under 2 minutes, that's fine. आपने 1 मिनट 50 सेकंड करीबन लिए हैं, so you're under 2 minutes. लेकिन somehow आपको ऐसा लगा कि आप सुर से थोड़ा सा आउट हुए हैं, कहीं आपका कुछ चेंज हुआ है, कोई ट्रैक तब्दील हुआ है? Let me ask सिद्दीक भाई। जितना वक्त दिया गया था उससे कम वक्त में इन्होंने गालिबन पढ़ लिया है और माशाल्लाह मरहूम खुर्शीद अहमद की याद इन्होंने ताज़ा करवा दी है। वसी भाई, तो मेरा ख्याल है कि जिस अंदाज में इन्होंने मतला पढ़ा है उस फोर्स के साथ ये अंतरे में नहीं आए और इनको अंतरा उसी अंदाज में उठाना चाहिए जिस अंदाज में इन्होंने मतला पढ़ा है। जब शुरू किया था तो इन्होंने वो उसको निभा तो गए हैं, निभा गए हैं। लेकिन सिद्दीक भाई थोड़ा सा मेरा ये माइक जरा ऊंचा कर दीजिए प्लीज। सिद्दीक भाई, बात निभाने की नहीं है, बात ये है कि अब आप टॉप 5 में जाने वाले हैं। अब आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब आप सिर्फ निभाने की बात से तो बात नहीं बनेगी। इनका ये अस्थाई के साथ अंतरा इन्होंने उसमें बेसुरे नहीं हुए, ये बेसुरे नहीं हुए, लेकिन अंतरा उस फोर्स से नहीं आया जिस फोर्स के साथ मतला इन्होंने पढ़ा है। अब देखें, बात वही आ जाती है कि चूंकि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं, एक बार पहले भी ये मुकाबले से जा चुके हैं, जजेस इनको दोबारा लेके आए, तो यहाँ पर तो आपको वो करना चाहिए था कि आपके पास जो कुछ है आप दे देते। आपको लगता है कि आपने पूरी फोर्स के साथ ये सब कुछ किया? उस तवक्को पे नहीं पूरे उतरे। इनको दोबारा जब चांस दिया गया है उस तवक्को पे पूरे नहीं उतरे, लेकिन बेहतर, कल से बेहतर थे। ऑलराइट, आपका आईडी नंबर 11 है। अब आपकी किस्मत का फैसला है लोगों के हाथों में। सामने देखिए, पाकिस्तान से अपील कीजिए। मेरा नाम दानिश अहमद है और प्लीज़ मुझे वोट करें। मेरा आईडी नंबर है 11। थैंक यू। आपने BSKA लिखना है, आईडी नंबर 11 लिखना है, दानिश लिखना है और भेज देना है 8126 पर। वंस अगेन BSKA लिखना है, आईडी नंबर 11 लिखना है, दानिश लिखना है एंड सेंड इट टू 8126। अब आइए चलते हैं अपनी आखिरी आवाज, आज की आखिरी आवाज की तरफ। यह आवाज भी मुकाबले से खारिज हो गई थी। इस आवाज को भी वीटो के जरिए यूज करके, वीटो को इस्तेमाल करके वापस लाया गया है। इस आवाज के पास भी इस मुकाबले में रहने का ये आखिरी मौका है। एक तलवार लटक कर इन पर गिर चुकी है और दूसरी इनके सर पे लटक रही है। देखना यह है कि आज ये मुकाबले में रह पाते हैं या नहीं। आवाज का नाम है अहमद रजा। चल के इनका पैकेज देखते हैं। जजेस के वीटो पावर के इस्तेमाल के नतीजे में जो दूसरी आवाज इस मुकाबले में शामिल होने जा रही है वो है अहमद रजा की। यूं तो अहमद कम वोट्स की वजह से इस मुकाबले से बाहर हो गए थे, लेकिन जजेस ने इनकी मुश्किल आसान कर दी और फिर से ले आए इनको इस मुकाबले में। आइए सुनते हैं अहमद की आवाज। इनकी आईडी है 12। मुझे तो मांगना आता नहीं, मैं क्या आपके पास आखिरी मौका है। आप मुकाबले से बाहर हो गए थे, दोबारा आपको जजेस लेके आए। बड़ी भारी जिम्मेदारी है आप पे। जी बिल्कुल। ठीक है, आज आपको कलाम तैयार है, याद है आपको? जी जी। आपको ये भी पता है कि आपके पास 2 मिनट होंगे? जी। ये मालूम है आपको? जी जी। 2 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, 2 मिनट से ऊपर नहीं जाना है।
1.5 منٹ پہ آپ اس طرف دیکھیں گے تو میں یہاں موجود ہوں گا. 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہوں گے اپنے کلام کو ختم کرنے کے لیے. بیسٹ آف لک. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی اور نہ دے اپنی تمنا دے دے. قطرہ مانگے میں اسے خضرا دے دے مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے. قطرہ آلموسٹ 2 منٹس. ذرا سا آپ اوپر گئے لیکن نیگلیجبل ہے. ججز فصیح بھائی کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ان کے الفاظ کی درستگی بھی سیکھنی ہے اور کو انہوں نے اور پڑھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے خیال کے مطابق یہ 2-3 دفعہ سر سے بالکل آؤٹ ہوئے ہیں. بالکل آؤٹ ہوئے ہیں. بالکل انہوں نے سر چھوڑ دیا وہ جس سر پہ یہ پڑھ رہے ہیں. صدیق بھائی خیال تو میرا بھی یہی ہے جو فصیح بھائی نے بتایا ہے کہ وہ اتنا مطمئن نہیں کر سکے ہیں. آپ مقابلے میں دوبارہ آئے تھے, آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کو اپنا سب کچھ دینا چاہیے؟ آج آپ نے پوری کوشش کی اپنی؟ مائک. کوشش تو کی تھی, اب آگے اللہ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورے طور پہ دے نہیں سکے؟ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی, کیا تھی؟ آواز خراب تھی, کیا ہوا؟ آواز تھوڑی خراب تھی. جیوریز کو پوچھتا ہوں میں, سلمان, اویس, مان, all three of you بتائیے کیا سوچتے ہیں؟ ہم اس کو ٹاپ 3 میں دیکھ رہے تھے اور یہ اس نے پہلے راؤنڈ میں بہت آؤٹ کلاس پڑھا تھا, مطلب اس سے اچھا کس نے نہیں پڑھا تھا. اور آج اس نے جس طرح پڑھا, میں لٹرلی اندر سے کانپ رہا ہوں کہ اس نے 5-6 جگہ سے سر سے ہٹایا. ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آج اس نے ویسا نہیں دیا ہے, ہمیں بالکل بھی ایکسپیکٹیشن سے. بالکل ایکسپیکٹیشن جو رکھی تھی ہم نے, اور ہم بہت چاہتے تھے کہ یہ آگے آئے, لیکن وہ دے نہیں پائے صحیح طرح, نہیں واقعی نہیں پائے. بلال بھائی کہوں گا ایک بات تو میں کہوں گا جوری سے بھی اور اپنے ججز سے بھی, ہم لوگ شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے سلیکشن کے وقت بھی اور اب سننے کے وقت بھی. میرے خیال میں یہاں پہ ہمارے ججز کو بہت احتیاط سے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ویٹو اور وائلڈ کارڈ کن لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ جو بچے ہم سلیکٹ کر کے لا رہے ہیں وائلڈ کارڈ سے, انہوں نے راگ رٹے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, اس لیے وہ جگہ بناتے ہیں, بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بے سرے ہوتے ہیں. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں میرا گلا خراب ہے. ارے 3 جگہ پہ گلا کیسے خراب ہو گیا؟ بالکل آؤٹ تھے. اب یہ مقابلے پہ ایک تو ججز کا وائلڈ کارڈ ضائع ہوا,
اور دوبارہ آئے, اور دوبارہ بھی اگر یہ ایک انتہائی ایوریج پرفارمنس دینی ہے تو ججز کو دوبارہ سے سوچنا چاہیے کہ وہ ویٹو پاور کو کر کیا رہے ہیں. Well, I know you've tried. تم نے کوشش کی ہے, باقی اب لوگوں پہ ہے. ججز نے تم کو ایک بار پھر واپس بلایا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے, ان میں ایسا لگا تھا ان کو کہ تمہاری صلاحیتوں پہ ان کو اعتماد ہے. آج میرے خیال میں کہیں کہیں آپ سر سے آؤٹ ہوئے ہیں, لیکن بہرحال فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کا آئی ڈی نمبر 12 ہے. بیسٹ آف لک ٹو یو. سامنے دیکھیے اور پاکستان سے اپیل کیجیے, اینڈ ڈونٹ بی ڈسہارٹن. ہو سکتا ہے تم اگلے راؤنڈ میں چلے جاؤ, وی ڈو ناٹ نو, لیکن سامنے دیکھیے اور کہیے کہ آپ کو ووٹ چاہیے. السلام علیکم, میرا نام احمد رضا ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں بنو سما کی آواز بنوں تو پلیز مجھے ووٹ کریں. میرا آئی ڈی نمبر 12 ہے. BSK لکھیے, BSKA لکھیے, آئی ڈی نمبر 12 لکھیے, احمد لکھیے, اینڈ سینڈ اٹ ٹو 8126. ونس اگین BSKA لکھیے, آئی ڈی نمبر 12 لکھیے, احمد لکھیے, سینڈ اٹ ٹو 8126. بیسٹ آف لک. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہمارا مقابلہ آج کا یہاں ختم ہوتا ہے. ہم آپ کو شام میں بتائیں گے کہ وہ کون سی ٹاپ 5 آوازیں ہیں خواتین کی جو پہنچ گئی ہیں سیمی فائنل میں, اور ساتھ ساتھ بتائیں گے آپ کو وہ کون سی آوازیں ہیں لڑکوں کی ٹاپ 6 آوازیں جو سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. یہاں ہم اپنے شو کو ختم کر رہے ہیں. 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن جاتے جاتے ایک نعت رسول مقبول کی ریکویسٹ ہے جو صدیق اسماعیل صاحب سے ہے. ملاحظہ کیجیے, آپ سے ملاقات میں اور بلال بھائی کریں گے ٹھیک 4 بجے. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سر سوہے, جگراج کو تاج تورے سر سوہے, تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والماء دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا, موری نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسخاء اے گیسوئے پاک ابر کرم, اے گیسوئے پاک ابر کرم, برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم. بنو سما کی آواز کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا تھا. یہ تو ہم کہتے ہیں حبیب دل پر ہلکا اور جیب پر بھی. تحریکی نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا تھا. World of Esteem I-70 with theft and accidental coverage. سحری کی نشریات کو آپ تک پہنچانے میں اشتراک حاصل تھا. وہاں ڈالڈا Q-Mobile X30. تحریکی نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون